السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد 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 محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے میرے محبوب، اے 14 طبق کے سردار، اے تاجدار ختم نبوت، اے میرے محمد، گونج پڑ جائے گونج پڑ جائے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، اے لوگو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پسند کرتے ہو، دنیا کو چاہتے ہو۔ حضرات توجہ میری طرف، دنیا کو چاہتے ہو، ٹوٹ کر چاہتے ہو، کچھ ہو جائے، حرام مل جائے، حلال مل جائے، کچھ مل جائے، ٹوٹ کر دنیا کو چاہتے ہو، کرسی مل جائے، وزارت مل جائے، کوئی بھی جرم کر دوں بس اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دینے والوں، لاہوریوں، امت مصطفیٰ کے غیرت مند مسلمانوں، اللہ کا اعلان ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، عقل مند بنو، سمجھدار بنو۔ دنیا یہ مچھر کے پر کی قیمت کے برابر بھی نہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، خیر، آخرت بھلائی ہی بھلائی کی زندگی ہے۔ وَأَبْقَىٰ، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، قرضوں کا بوجھ نہیں، ٹینشن نہیں، بلڈ پریشر نہیں، شوگر نہیں، دل کا مرض نہیں، کینسر نہیں، گنٹھیا جوڑوں کا درد نہیں، معدے کی بیماری نہیں، پیٹ کا معاملہ درد کا تکلیف کا نہیں۔ خیر و ابقا، اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ان کے لیے خیر ہی بنا دے۔ جو چپ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں خیر ہے کہ نہیں، قرآن کہتا ہے خیر و ابقا۔ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں لوگوں، اس میں موت نہیں، دنیا میں موت ہے، آخرت میں موت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، جس مالک کل، خالق کل، رازق کل، حاکم کل نے آج 2021 میں 30 جولائی کا خطبہ جمعہ گرین ٹاؤن لاہور مرکز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں پڑھانے، پڑھنے، سنانے، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک عزتوں بھرا، برکتوں بھرا، رفعتوں بھرا، مقام اور شان اور ایسی عزت و عظمتوں بھرا کہ جس کی عزت و عظمت کے مقابلے میں مخلوق میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا نام عرشوں پہ احمد ہے اور فرشوں پہ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ۔
وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے ایک دنیا کا تاجر ہوتا ہے مگر میرا موضوع ہے آخرت کا تاجر، آخرت کا خریدار، آخرت کو خریدنے والا، آخرت کا تاجر۔ قرآن مقدس میں کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ قرآن مقدس میں سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک دنیا کا تاجر ہے، ایک آخرت کا تاجر ہے۔ بات وہ جو سنی سنائی نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، بات وہ جو اللہ کے قرآن سے ہو اور کالی کملی والے کے فرمان سے ہو۔ دو بھائی ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، دونوں کی وراثت میں، حصے میں 4,000 دینار آئے، دونوں کو ملے۔ ایک بھائی نے 1,000 دینار کا بہت بڑا رقبہ خریدا، پلاٹ خریدا۔ یہ دنیا کا تاجر ہے۔ دوسرا بھائی، اسے پتا چلا کہ میرے بھائی نے پلاٹ خریدا ہے، تمہارے لاہور میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے، کون سی کالونی ہے یا کون سا جگہ ہے جو سب سے بڑا قیمتی جگہ ہے؟ آپ کو ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولو تو صحیح۔ میں ہر جگہ پوچھتا ہوں، اگر نہیں آتا تو ہم اپنا پشتوں میں پھر بات کرتا ہے۔ اردو سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی قیمتی پلاٹ خریدا۔ بھائی نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ اس نے بولا 1,000 دینار کا۔ اس نے 1,000 دینار اٹھایا۔ ایک ایک جملہ قیمتی ہے، توجہ میری طرف۔ اس نے 1,000 دینار اٹھایا، کہیں مسجد بن رہی تھی، کہیں مدرسہ بن رہا تھا، کہیں کسی کی مدد کی جا رہی تھی، خدمت کا کام ہو رہا تھا۔ اس نے 1,000 دینار قصہ مختصر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اللہ کے کلام سے کرتا ہوں۔ اور کیا کہنے لگا؟ اے پروردگار، میرے ساتھی نے، میرے بھائی نے 1,000 دینار خرچ کیا اور اس علاقے میں قیمتی کالونی میں، قیمتی جگہ میں پلاٹ خریدا۔ اللہ، میں نے بھی 1,000 دینار اٹھایا ہے اور میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ اس نے دنیا میں پلاٹ خریدا، تو میرا 1,000 دینار کا پلاٹ جنت میں خرید کے میرے نام لگا دے۔ آواز نہیں آیا؟ لوگ جھوٹی باتوں پہ اچھل اچھل کے داد دیتے ہیں جن کا ثبوت اور دلیل بھی نہیں ہوتا۔ ہم تم کو اللہ کا قرآن سنائے گا انشاءاللہ تعالی، تو آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ حضرات، پہلے واقعہ مکمل سن لے، پھر قرآن پڑھتا ہوں،
پھر اس نے جس نے دنیا میں پلاٹ خریدا نقشہ بنوا کے بہترین خوبصورت بنگلہ اور کوٹھی بنایا اور اس میں نوکر غلام خریدے ان کو رکھا دیکھ بھال کے لیے. کتنا خرچہ ہوا؟ 1000 دینار. 2 لگ گیا. آخرت کے تاجر نے دوسرا 1000 دینار اٹھایا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کہنے لگا الہی میں نے پہلے جنت میں پلاٹ خرید کے رکھ دیا ہے, میرے بھائی نے دنیا میں بنایا, تو میرا محل اسی پلاٹ پہ جنت میں بنا دے. چند دن گزرے, گھر جب مکمل ہوا دنیا کا, اس نے ٹھاٹ باٹ سے شادی کی, دلہن لے آیا اور دعوت کی, اہتمام کیا, خرچہ کیا. کتنا خرچہ ہوا؟ کہا 1000 دینار. 3 لگ گیا. کہنے لگا اللہ شادی سادگی سے بھی ہو سکتی ہے, میں سنت کے مطابق مسجد میں نکاح پڑھوا لوں گا. 1000 دینار اٹھا کے تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں, یا اللہ تو میری بیویاں جو جنت کی حوریں ہیں میرے محل میں بٹھا دے. پھر اس نے زمین رقبہ خریدا, کاروبار کیا, کارخانہ لگایا, فیکٹری لگائی. دنیا کا تاجر. آخرت کے تاجر نے پوچھا ہاں جی کتنا خرچہ؟ 1000 دینار. 4 ختم ہو گئے. اس نے بھی چوتھا دینار اٹھایا, 1000 دینار, اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کہنے لگا اللہ میرے لیے تو بھی جنت میں غلمان, نوکر, خادم اور جنت کو سجا دے. میں نے تیری راہ میں آخری 1000 دینار بھی خرچ کر دیا. قرآن کہتا ہے 16واں پارہ ہے, توجہ میری طرف, 15واں سپارہ ہے, 15واں. سورت کا نام ہے الکہف. اور جو دنیا کا تاجر تھا وہ بظاہر گاڑی پہ, پراڈوں پہ, کارخانے میں, گھر میں, پارکوں میں, سیرگاہوں میں امیر ہو گیا. آخرت کا تاجر جو ہے وہ دنیا میں غریب ہو گیا. ایک دن ضرورت پڑی, بھائی کے راستے میں کھڑا ہوا, غیروں سے مانگوں گا لوگ تانا ماریں گے, اپنا بھائی اتنا امیر ہے ہم سے مانگتا ہے. تو جب بھائی آیا اپنی سواری پہ, نوکر جا کر دائیں بائیں ہیں, تو کہنے لگا, تانا مارا, کہنے لگا میں نے تجھے کہا تھا نا تو بڑا صوفی بنتا تھا, تو بڑا دیندار بنتا تھا, اور کچھ دنیا کما لے. آج محتاج ہو گیا نا, غریب ہو گیا نا, چل میرے ساتھ. حضرات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چل میرے ساتھ, تجھے اپنا رقبہ دکھاؤں, مربع دکھاؤں, ٹیوب ویل دکھاؤں, رقبہ دکھاؤں, کارخانے دکھاؤں, فیکٹریاں دکھاؤں, باغات دکھاؤں, مال دکھاؤں. چل دیکھ میں نے عقل مندی سے جو کیا, تو بے وقوف ہے. آسمان سے آواز آتی ہے سبحان اللہ. ایڈوانس ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا اور اونچی سبحان اللہ بولو گے نا تو میں اور قرآن پڑھوں گا.
جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اے میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے ان دو آدمیوں کا تذکرہ کر دیجئے، ان دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کر دیجئے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، میں نے اس کے لیے دو جنتیں، دو باغات بنائے تھے، اناروں کا باغ بھی، انگوروں کا باغ بھی، کھجوروں کا باغ بھی بنا دیا تھا. توجہ کیجئے، غور کیجئے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، باغات کے درمیان کھیتی باڑی کے لیے زمین بھی دے دی، فصل کے لیے زمین بھی ہموار کر دی. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. توجہ کیجئے، غور کیجئے. دو دوستوں کا تذکرہ ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ ہے. ایک کا بنگلہ